الرحمن الرحیم انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک کا نذرانہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کی، میری، آپ سب کی، ہم سب کی قبر و حشر کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ ہماری کوئی بھی محفل ہو، تیجے کی محفل ہو، جمعرات کا ختم ہو، چیلم کا ختم ہو، سالانہ برسی ہو، جسے آپ لوگ میرے ورینہ کہتے ہیں، ہے نا، سالانہ برسی ہو، عرس ہو، ان ساری محفلوں کی اصل ہے دعا اور ایصال ثواب۔ اصل کیا ہے؟ دعا اور ایصال ثواب۔ کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا، لنگر پکایا، تلاوت کی، تقریر ہوئی، نعت ہوئی، ختم پڑا، سارا کچھ کر کرا کے بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ اینڈ میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ جو بھی خیر کا کام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، پہنچا دے۔ یہی ہے نا؟ تو مطلب ان ساری محفلوں کا اصل مقصد ہے دعا اور ایصال ثواب۔ اگر ایصال ثواب برحق ہے تو ہمارا یہ سارا کام بھی برحق ہے۔ اگر دعا اللہ کو پسند ہے تو پھر ہمارا یہ اہتمام، اکٹھے ہو کر دعا کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ اگر دعا اللہ کو پسند نہیں، ایصال ثواب اللہ کو پسند نہیں، پھر بے شک ہماری یہ ٹکرے ہیں۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دعا مانگنا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور ایصال ثواب بھی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے۔ کیا بات۔ آقا، میرا ابا کافر مشرک تھا، اس نے مرتے ہوئے کہا میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ ہم 2 بھائی ہیں، میرے ایک بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ میں نے کہا بھی میں تو ہوں سرکار کا غلام، جاؤں گا مسئلہ پوچھوں گا، جو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آقا آپ ارشاد فرمائیں، کیا میں اپنے باپ کے ثواب کے لیے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کروں تو میرے ابے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اب نبی کریم علیہ السلام نے تاریخی فیصلہ فرما دیا۔ مشکاۃ شریف ہے، جلد پہلی ہے، سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، آخری حدیث ہے، پہلی حدیث، پہلی جلد کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان مسلمان، کیا فرمایا؟ لو کان مسلمان۔ یہ الفاظ یاد کر لیں سارے، لو کان مسلمان، یہ اللہ کے محبوب کے فرمان ہے۔ فرمایا لو کان مسلمان، اوے میرے غلام سن، فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو، کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ یہ گزارش ہے، بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، بس یہ میری گزارشات آپ قبول کر لیں، یہی میرے لیے سننا، یہی آپ کے لیے سننا۔ توجہ بٹتی ہے
پیغام پھر رل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چند منٹ کی حاضریت توجہ سے سن لے، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. سرکار کے دین کا ہوکہ دینا ہے، آپ سن لیں، اللہ قبول فرما رہے، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، بس یہی کافی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو، کیا ہو؟ اگر مرنے والا مسلمان ہو، فرمایا صدقتم عنہ او عتقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک. فرمایا مرنے والا مسلمان ہو، اس کی طرف سے صدقہ کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے حج ادا کرو پھر بھی ثواب پہنچ جاتا ہے. شرط ایک ہے، مرنے والا کیا ہو؟ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کل کتھوں کڈے؟ بھائی ساڑھے مرنے والے مسلمان سن. ایتھے پنجابی، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایتھے ہی. ہم کل کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے مرنے والے مسلمان. جمرات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مرنے والے بے ایمان نہیں، وہ پکے مسلمان ہیں. واہ جی واہ. یہ 40واں کر کے ثواب کیوں پہنچاتے ہو بھائی؟ اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا کون ہے؟ مسلمان. نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، مرنے والا مسلمان ہو، جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے اللہ کی رحمت سے ثواب پہنچ جائے گا. مسلمان کو پہنچتا ہے، بے ایمان کو نہیں پہنچتا. آج کے بعد چینل چینج. پہلے سوال تم کرتے تھے ثواب کیوں پہنچاتے ہو، آج کے بعد سوال ہم کریں گے. اوے تہاڈا مرنے والا بے ایمان تا نہیں جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ واہ جی واہ. نہ جنازے تو بعد ہاتھ چک کے خیر ہے. بے ایمان کا جنازہ پڑا ہے، کسی کافر کا پڑا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے. بہت اچھا. وہ خیر ہے، کوئی لنگر نہیں کر رہے، نہ ختم پڑھ رہے ہو، نہ قرآن پڑھ رہے ہو، نہ دعا مانگ رہے ہو، نہ قبر پر جا کر فاتحہ کر رہے ہو، نہ کسی درخت کی ٹہنی توڑ کر اس کے اوپر رکھے ہو کہ قبر والے کو سکون پہنچ جائے. خیر تو ہے، تمہارا ابا مرنے والا کوئی کافر بے ایمان مشرک تو نہیں تھا. نہیں، واہ 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 واہ، بہت اچھا. چپ کر کے جو بیٹھے ہو، کیونکہ کافر کو ثواب نہیں پہنچتا، مسلمان کو ثواب. پہنچتا ہے. واہ بولیے واہ. مسلمان کو ثواب. پہنچتا ہے بے شک. بھائی ہم تو سینہ تان کے کہیں گے، بے شک، ہم بے اس شک. لیے کرتے ہیں ہمارے مرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ثواب پہنچ جاتے ہیں. تو جواب دے، تیرا کس کھاتے میں ہے؟ اگر مسلمان ہے تو میرے آقا کا فرمان ہے، واہ 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 میرے آقا کا فرمان ہے، مرنے والا مسلمان ہو جو بھی نیکی کرو ثواب. واہ. پہنچتا ہے. بولیے ثواب. پہنچتا ہے. اونچی بات سے بولیے ثواب. پہنچتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بے ہے. شک. فرمایا بالغہ ذالک، ثواب رکتا نہیں، ثواب پہنچتا ہے. پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا بات ہے صدام صاحب، کیا توجہ ہے نا جی. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا جھگڑا پڑ گیا، باقی ساری باتیں سائڈ پر، تھوڑی سی دعا پر گفتگو کر لیتا ہوں. واہ جی. جنازہ ہو گیا. ہاں جی. جنازے کے بعد ہم سرکار کے غلاموں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ہماری بخشش فرما، جس کا جنازہ پڑا اس کی بھی بخشش فرما. ہمارے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے. واہ. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. محلے دار سے تو نہیں، نہیں کسی دکاندار سے، نہیں کسی مولوی صاحب سے، نہیں نہیں. کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے. معاملہ کس کا ہے؟ بندے کا اور بندے کے رب کا. بے شک. کسی اور کا معاملہ؟ نہیں. مانگنے والا بندہ، دینے والا رب. واہ. کسی کو تکلیف کیوں؟ بہت اچھے. بہت. ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں، کئی یوں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی. بالکل ایسے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ بخش دے، ہو کر دیکھو نیا کام کڑ ماریا. نہ نبی پاک نے دعا مانگی، نہ صحابہ نے دعا مانگی، نہ اہل بیت نے دعا مانگی، نہ امام ابو حنیفہ نے دعا مانگی، نہ کسی اور نے دعا مانگی. یہ دعا منگنے والا دین کتھوں آ گیا؟ ہاں. اللہ اکبر. بھائی تیرا دین ہوئے گا جتھے دعا نہیں ہونی. ساڈے دین وچ تا دعا عبادت دا مغز ہے. دعا مخلص بات. وہ تیرا دین ہوگا جس میں کوئی دعا واہ جی واہ. نہیں ہوگی. ہمارے دین کی تو روح دعا بے ہے. شک بے شک. ہماری عبادتوں کی روح کیا ہے؟ دعا. مغز کیا ہے؟ دعا. دعا ہے. اچھا جب ہم جنازے کے بعد بالخصوص دعا مانگتے ہیں واہ واہ. تو فٹ ایک فتویٰ لگتا ہے، بدعت. کیا؟ بدعت. بدعت. علی شیروان اگلے دن جنازہ تھا، کوٹھی کے مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا، وہ خوشی والی. جن کی فوت کی انہوں نے مولوی صاحب سے کہا جنازہ اور دعا مانگیو. اس نے یوں کیا، پیچھے سے مقتدی بولا مولوی صاحب
کیونکہ وہاں پر مولویوں کی آئے دن چھٹیاں ہوتی ہیں. مولوی بیچارہ نبی پاک کو نور کہہ دے چھٹی, نبی پاک کے بارے میں کہہ دے بھی میلاد منانے میں کیا حرج ہے, چھٹی. سمجھ آ گئی نا, تھوڑی سی اور پھر ڈال دیتے ہیں یہ صدام کا بندہ تھا. اگلے دن وہاں کے مولوی کی چھٹی ہوئی ہے, اس نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ میلاد میں کیا ہے, بالکل جائز ہے, اس میں کیا ایسی بات ہے. حضور پر نور, حضور کو پر نور کہا, مولوی صاحب کی چھٹی کرا دی. وہ کہنے لگے یہ پنجو پل کے مولوی کا کچھ لگتا ہے, حالانکہ میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا چلو اتنا بھی تم بھی مانتے ہو, جتنے بھی ادب والے وہ ہمارے کچھ لگتے ہیں. واہ 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 کیا بات ہے. ہم جانتے ہو یا نہ دیکھا یا نہ دیکھو, تمہیں پتا ہے جو ادب والا ہوگا, احترام والا ہوگا, جس کے اندر تھوڑا سا بھی ادب نظر آئے گا, تم کہو گے یہ سنی بریلوی ہے, کسی اور کھاتے کا نہیں. اللہ کا شکر ہے ادب والے ہمارے کھاتے میں شمار ہوتے ہیں, بے ادب سارے تمہارے کھاتے میں شمار ہوتے ہیں. بہت اچھے. بولے سبحان اللہ. مولوی صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھائے پیچھے سے, ہوگا نا کوئی انتظامیہ مسجد کا, اس نے کہا مولوی صاحب کوئی دعا مانگنے لگیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. مقتدی صاحب کا فٹ لقمہ ہے, مولوی صاحب کیا کرنے لگے. اس نے فوراً ایسے ہاتھ کیے, منہ پہ بھی نہیں لگائے, پتلی گلی لی اور پیچھے نکل گیا. ٹھیک ہے. ہمارے علاقے ادھر ڈولر رائی پیپل والا ہمارا گاؤں ہے, ادھر ایک جنازہ تھا. ٹھینگی کے قریب ایک مدرسہ ہے خالد بن ولید, وہاں کے مولوی صاحب آئے جنازہ پڑھانے. جنازہ پڑھانے کے بعد انہوں نے فوراً اعلان کیا سلام پھیر کر, کہتے ہیں حضرات مجھ سے کوئی بندہ دعا کا نہ کہے, اگر کسی نے مجھے دعا کرنے پر مجبور کیا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. اگر مجھے کسی نے دعا کے لیے کہا کہ جنازے کے بعد دعا مانگو, چونکہ یہ بدعت ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, لہذا جہنم میں وہ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا. تو پھر انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا جی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے تو بسم اللہ ہم سے بات کر لے, میں حاضر ہوں, تیجے کے ختم پہ آؤں گا, میں تیجے دے ختم تے میں آؤں گا. واہ, اونج ختم نجائز ہے, میں آواں تے ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. تیجے دے ختم تے میں آواں گا, جنازے کے بعد دعا کے بارے میں کسی کو مسئلہ ہو تو بات کر لے. واہ, ہمارے بھی جاننے والے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا. ادھر تھے کتب پر سادات سے پیر سید مفتی سجاد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ, آپ بھی تشریف لے آئے, میں بھی حاضر ہو گیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, آن دے مولوی صاحب نو دیکھ لینے. وہ نہیں آئے, ٹھینگے والے حضرت ہے نہیں آئے. پھر خیر میں نے جنازہ کے بعد دعا پر گفتگو کی. وہاں مولوی صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. میں آپ کے سامنے بس اس بات کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں کہ دعا مانگنے والا جہنم میں جائے گا یا دعا سے روکنے ٹوکنے والا جہنم میں جائے گا. بات اللہ کے قرآن کی, انشاءاللہ تعالی حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 18واں پارہ ہے, سورہ مبارکہ کا نام ہے المؤمنون. قیامت والا دن آئے گا, اللہ کریم ایک گروپ کو جہنم میں داخل فرمائے گا. وہ جہنم میں جائیں گے نا تو اللہ ان سے فرمائے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اے کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو. ابھی شاہ صاحب نے آیت تلاوت فرمائی جنازے کے حوالے سے, دعا کے حوالے سے, ابھی 24ویں پارے سے, کہ دعا اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو, میں دعا قبول کرتا ہوں, اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ اللہ کا قرآن ابھی شاہ صاحب نے تلاوت فرمائی. وہ 24واں پارہ ہے, میں 18ویں پارے سے سنا رہا ہوں. تو شاہ صاحب نے بھی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو مسئلہ بتایا ساری زندگی کہ بھائی اللہ سے مانگنا ہے, 24 گھنٹے در کھلا ہے, جب مرضی مانگو. قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, آیتیں پڑھ پڑھ کر ہم سمجھاتے ہیں.
تو قرآن کی آیتوں کے جو حوالے لوگوں کو ہم دے دے کر سمجھاتے ہیں، جب لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ فرمائے گا تمہیں قرآن نہیں سنایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے آگے سے؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جھٹلا دیتے تھے۔ تو اب وہ جو جہنم میں جماعت گئی ہے وہ جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ تھے۔ آج نہیں مانتا کوئی اپنی غلطی کو، لیکن اس وقت جہنم کا پھینٹا لگے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم بدبخت تھے، ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، ہم نہیں مانتے تھے، ہمارے اوپر بدبختی غالب ہو گئی تھی، ہم گمراہ ہو چکے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ سبحان اللہ، ویسے نہیں آ رہی جیسے آنی چاہیے، عادت جو سلوڑے دی پئی ہے۔ ہاں جی، وہ کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، ہمیں ایک بار جہنم سے نکال، یا اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے غلطی، اگر ہم پھر بھی یہ کام کریں پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے، لیکن یا اللہ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما، ہمیں جہنم سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرمائے گا اوے بھائی مانو ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یعنی یہ لوگ، یہ طبقہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اللہ فرماتا ہے بولنا بھی نہیں مجھ سے، بات بھی نہ کرو، زبان بھی سانجی نہ کرو، چپ کر کے پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، جرم مان رہے ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں یا اللہ جہنم سے نکال دے، دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، لیکن یا اللہ تو فرماتا ہے کہ نہیں ذلیل ہو کر پڑے رہو، میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں نکالوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ اب یہ جرم بیان ہونے لگا ہے، ذرا غور کر لینا، کہیں یہ جرم میرے تیرے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو توبہ کریں، اگر نہیں پایا جاتا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو کان فریقا من عبادی، میرے پیارے بندوں کی ایک جماعت تھی۔ کن کی جماعت تھی؟ عبادی، میرے بندے۔ عبادی میں کتنی اپنائیت ہے، سبحان اللہ۔ انہو کان فریقا من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، میرے بندوں کی۔ شاہ صاحب فرما دینا میرے والے سے اے ساڈا بندہ ہے، میں نو چار چند لگ جان گے۔ حقیقت میرا دل ایڈا وڈا ہو جائے گا، اسی شاہ جی آرندے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائے میرا بندہ ہے تو بلے بلے، جس کو امامی علی مقام مولا حسین فرمائے میرا بندہ اس کی بلے بلے، جس کو مولا علی فرمائے میرا بندہ اس کی بلے بلے، جس کو سرکار صدیق اکبر فرمائے میرا بندہ ہے اس کی بلے بلے، جس کو نبی کریم علیہ السلام فرمائے یہ میرا بندہ ہے اس کی بلے بلے، تو اس کی ٹور عظمت کون بیان کرے جس کے بارے میں رب فرمائے یہ میرا ہے۔ فرمایا انہو کان فریقا من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، یقولون، وہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ
فرماتے ہیں میرے بندوں کی جماعت تھی جو کہتے تھے یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہماری بخش فرما دے۔ وہ بندے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے نا، فاغفر لنا، یا اللہ ہماری بخش فرما دے، وارحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، اور یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جہنمیوں پڑے رہو ذلیل ہو کے، تمہیں نہیں پتا میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، میری رحمت مانگتے تھے، میری بخشش مجھ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ ٹولہ جو جہنم میں پڑا ہے یہ کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور تم مجھ سے دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کسی کو پاگل کہہ دینا، یہ بھی مذاق ہے، اگلے کا مذاق استہزاء اڑانا، اس کا مذاق کرنا، اور ایک ہے کسی کو جہنمی کہنا، بد دین کہنا، اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا اگلے کا؟ دعا مانگنے کے جرم میں لوگ ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی دعا کا مذاق ہوگا؟ اللہ فرمائے دعا عبادت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے دعا عبادت ہے، اللہ فرمائے جو اس دعا والی عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ جس کے انکار سے بندہ جہنم میں جائے اسی کے کرنے سے لوگوں کو جہنمی بتانا اتنا بڑا دعا کا مذاق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، میرے بندے مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تم میرے بندوں کی ان دعاؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ظالموں تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا وہ کس کو یاد کرے؟ وہ تو میں رب کا ذکر کر رہے تھے نا، مجھے یاد کر رہے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر دانت نکالتے تھے، تضحکون، دانت نکالا کرتے تھے، تو آج کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو دعا مانگنے والے تھے نا، اللہ کے بندے جو دعا مانگا کرتے تھے، ان کا اب دن آ گیا، ان کو اب اللہ انعام دے گا۔ دعا کا مذاق اڑانے والے جہنم میں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے بولو بھی نہ، اور جو دعا مانگنے والے تھے وہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ اکبر، آج میں تمہیں تمہارے اس صبر کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا اللہ ہماری بخش فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخش فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخش فرما، یا اللہ ہمارے مرنے والوں کی بخش فرما۔ تم نے میں اللہ کے بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگے، لوگوں نے تمہارا مذاق اڑایا، تمہارے اوپر فتوے لگائے، تم نے فتوے لگانے والوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی جواب نہیں دیا، صبر کیا، تو آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ اکبر۔ تو آج میں تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ دوں گا، جزا دوں گا۔ یا اللہ کیا جزا ہوگی؟ اور بھی جزائیں ہیں، ایک جزا سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم ہم الفائزون، کوئی دعائیں مانگنے والوں تم ہی کامیاب ہو آیا ہے۔ تو کون کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، شک نہ کرنا، یہ کسی کی زبانی کلامی باتوں میں آ کرنا، اللہ کی عبادت دعا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ میرے لاجپال آقا فرماتے ہیں مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے،
وہ تمہارا ابا، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہارے عزیز قبر میں جانے کے بعد میرے لجپال آقا کے فرمان کے مطابق وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں، اور تو ہاتھ پیچھے باندھ کر دعا کا ہی مذاق اڑا رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، جہنمی کہہ رہا ہے۔ خبردار اس طرح کا غلطی نہ کرنا، جرم نہ کرنا، وگرنہ قیامت والے دن دعا کے مذاق اڑانے والے جہنم میں جائیں گے اور دعا کرنے والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، آپ خود، ایک ہوتا ہے سننے سے بھی یقین آتا ہے، قرآن سنا ہے، لیکن آپ کو عین الیقین ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھروں میں جا کر 18واں پارہ سورہ المؤمنون، اس کی آیت نمبر 105 سے لے کر اس کی آیت نمبر 111 تک، یہ 6 آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والوں کا کیا انعام ہے اور دعا کے منکروں مجرموں کا کیا انجام ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔